اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیز گرامی، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں کافی فونیں آئی، کیونکہ جو گزشتہ لیاقت عامر اور اس کی بیوی تانیہ کے بارے میں جو بات میں کی تھی تو اس میں یہی آیات میں نے پڑھی تھی، تو اس میں بڑے محبین عاشقین کی فون آئی کہ وَلَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس سے مراد کیا ہے، کون لوگ مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو، جھگڑوں میں نہ پڑو، فرقوں میں نہ پڑو، گروہوں میں نہ پڑو، اختلافات میں مت پڑو۔ تو عزیز گرامی، اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے میری بہت برادرانہ ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل پیغام حکمت پر بہت مسائل کے حل اور بہت وظائف موجود ہے۔ آپ لوگ اس پیغام حکمت کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، اور اپنے اپنے فیس بک پہ بھی ان کو شیئر کرو، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ بھی کرو، تاکہ محبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبین اہل بیت تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے اور ان کے ذریعے ہر اس بندے تک پہنچ جائے جس کو آج تک یہ نہیں پتا کہ ولا تفرقوا سے مراد کیا ہے۔ عزیز اکرامی، یہ آیات کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آنے والے تمام بنی نوح انسان کو بتا دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اور رسی عجیب چیز ہوتی ہے، رسی کے ذریعے آدمی اوپر بھی جاتا ہے، رسی کے ذریعے آدمی نیچے بھی جاتا ہے۔ اگر رسی کو چڑھنے کے لیے استعمال کرو تو جتنا چڑھنا چاہو رسی کے ذریعے چڑھ جاؤ گے، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کے محبوب سے اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ ہاں، اور گرنا چاہو جیسے جس طرح کنویں میں گرتے ہیں، لیکن وہ گرنا بھی تیرے فائدے کے لیے ہوگا، کیونکہ وہاں گرے ہوئے کو بھی نکالا جاتا ہے تو رسی کے ساتھ۔ رسی ایک عجیب چیز ہے، رسی سے باندھا بھی جاتا ہے، رسی سے بڑی چیزوں کو اپنی جگہ پہ منجمد رکھا بھی جاتا ہے۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو، اور اس سے مقصود جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام پاک مراد ہے، اللہ کا نور مراد ہے، اور نور سے اللہ کی حکمت مراد ہے، اور اس سے مراد جو ہے پھر اس سے جو مراد نکلتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا کے صحابہ کرام تھے، اور ان میں پھر 4 یار تھے، اور 4 یاروں میں اہل بیت کا سردار، اہل بیت کا منبع، اہل بیت پر فیوز و برکات جس کے جاری ہے، وہ حضرت علی شیر خدا اور خاتون جنت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے صحابہ کرام میں حضرت علی شیر خدا اور خاتون جنت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ مراد ہے۔ اور پھر ان دونوں سے مراد حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن مراد ہے۔ دیکھیں، کسی صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ جھگڑا کیا، اس کے ساتھ اس کو دکھ پہنچایا تو مجھے دکھ دو گے، لیکن میں قربان جاؤں، امام حسین کا مقام اور حضرت امام حسن کا مقام، اہل بیت کا مقام اللہ دکھانے کے لیے، اللہ کا محبوب دکھانے کے لیے ممبر سے اتر کے امام حسین
جمعے کے امام حسین کو بھی خطبہ ہو رہا تھا، خطبے کو چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، امام حسین کو امام حسن کو سینے سے لگایا اور فرمایا اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، یہ جو ہے یہ میرے جو ہے بدن کے ٹکڑے ہیں، اور ایک حدیث مبارک میں یہ میرے پھول ہیں، اور ان کو جس نے تکلیف دی، جن نے اس کو خفا کیا، اس نے مجھے خفا کیا، اور جس نے مجھے خفا کیا اس نے اللہ کو خفا کیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے مراد وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھیں نماز میں ہمارے فرقے ہے، کوئی کہتا ہے ہاتھ ادھر اٹھاؤ، کوئی کہتے ہیں نیچے رکھو، کوئی کہتا ہے باندھو، کوئی کہتا ہے نماز میں ادھر دیکھو، کوئی کہتا ہے ادھر دیکھو، کوئی کہتا ہے کدھر دیکھو۔ پھر نماز میں بھی بسم اللہ پڑھو نہ پڑھو، ہاں، پھر نماز کے اسباق میں بھی مسائل، لیکن قربان جب وہاں بھی اہل بیت پر سلام نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تحیات میں بیٹھ جاؤ تو اہل بیت پہ سلام کرو گے، تو اہل بیت کو، امام حسین، امام حسن، اہل بیت پنج تن پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی علیہ السلام نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہوا ہے۔ تو یاد رکھو امام حسین کے بعد دیکھیں اب دین، آپ اکثر سنتے ہیں علماء سے کہ دین جو ہر کل بروا کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں دین ختم ہو چکا تھا، لیکن امام حسین کی قربانی نے، امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے اس دین مصطفیٰ کو دوبارہ جنم دیا، دوبارہ زندہ کیا۔ تو امام حسین، امام حسن پنج تن پاک کا بہت بڑا مقام ہے۔ پنج تن پاک بہت بڑے، پھر ان کے 12 امامین، اور جس میں امام جعفر صادق، یہ نہیں، میں صحابہ کرام، ہم تمام صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہر ایک اپنا اپنا مقام ہے۔ لیکن یہاں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا جو نچوڑ جو ہوتا ہے وہ پنج تن پاک ہے، اہل بیت، نبی علیہ السلام کے اہل بیت مراد ہے۔ یہ یاد رکھو، کوئی کہتا ہے قرآن مراد ہے وہاں اسٹاپ کر جاتا ہے، کوئی کہتا ہے نبی مراد ہے وہاں اسٹاپ کر دیتا ہے۔ یہ اسٹاپ نہیں ہوتا، یہ اہل بیت تک بات پہنچتی ہے اور پنج تن پاک تک پہنچتی ہے، حسن حسین و خاتون جنت تک پہنچتی ہے۔ کسی صحابی کو جنت کا سردار نہیں بنایا، لیکن امام حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا، اس کی والدہ کو عورتوں کا سردار بنا دیا، اور شیر علی، دیکھیں حضرت علی شیر خدا، بہت لقب ملے ہوں گے لیکن شیر خدا، اور جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے، اتنا بڑا خطاب۔ تو یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے مراد یہی ہے۔ اور ہم سب اماموں کو مانتے ہیں، سب سے ہمارا پیار ہے، اور لیکن علی شیر خدا سے سادات کی بنیاد بنی ہے۔ آل سادات بنے، آل سادات کا احترام کرو، ادب کرو، سادات سے محبت کرو۔ اللہ آپ کا بھی نگہبان ہو، ہمارا بھی نگہبان ہو۔ اور آخر میں یہ کہتا جاؤں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور علی کی محبت، علی کی محبت یہ جو ہے یہ اس طرح ہے جیسے درخت خشک پڑے ہوں، ان کو پانی نہ ملتا ہو، اور جب علی کی محبت مل جائے تو ایمان، جس طرح درخت تر و تازہ ہوتے ہیں اس طرح ایمان بھی تر و تازہ ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ پیر سید سجاد باچا، سجادہ نشین دربار عالیہ تمبر پورہ شریف پشاور، والسلام۔